مگر ہم نے اپنی طرف سے اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، سکون سے ہر چیز طے ہو جائے۔ حیدرآباد کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں؟ حیدرآباد ہمارا ہے، یہاں پر ہر کوئی رہ سکتا ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور بغیر حیدرآباد کے وہ گانا کدھر کا گانا؟ ہم ہیں تو گانا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، میں تو صرف آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ جیسے جیسے دن جاتے جائیں گے اور حالات سامنے آئیں گے، حالات بدلتے جائیں گے، آپ کو اور ہم کو اس پر غور کرنا پڑے گا۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین ان حالات کا پوری طریقے سے مقابلہ کرے گی۔ اور پھر یہ لوگ، ان کو بڑا شوق ہے بعض لوگوں کو کہ ہم کتے کے بچے، ہم پر الزام لگانا، ہمارے برقعے پر، ہمارے کپڑے پر الزام لگانا۔ ارے بھائی کتے کے بچے، تم کس کے بچے؟ پھر تم کس کے بچے؟ اگر تم ہم کو بول رہے تو یقیناً میں بار بار اس جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے غلاموں کے کتے ہیں، اور ہم کو اس بات پر فخر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا جو لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بک ہوگا؟ انہوں جو دل میں آیا بولتے رہیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر یہ کتے کے بچے کا جواب شیر کا بچہ خلوت میں دے گا سالار کے جلسے میں۔ میں میری بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کام ذرا سنیے سنیے جلسہ یوم القرآن ہے، جلسہ اب وہ یہ روزہ تھوڑا اٹھا کے رکھو بھائی، روزے میں ہے، روزہ ہے آپ انشاءاللہ جب 16 تاریخ کو 17 تاریخ کو جلسہ ہوں گا، آئیے، بہت دن سے ریسٹنگ میں ہے انہوں، اور میرا حال یہ کر کے رکھ دیے کہ میرے کو اوپننگ بیٹسمین بنا دیے۔ میں اوپننگ بیٹسمین کرتا نہیں، میں خالی بیٹھ کے یہاں ایسا مگر لوگ سمجھے انہوں نہیں کر سکتے بیٹنگ، مگر تھوڑی بہت کیا میں بھی۔ اب پریشان ہے کہ دو آ گئے، اب یقیناً ہم مقابلہ کریں گے، جمہوری انداز میں کریں گے۔ قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے ہمارا۔ ہم قانون توڑ کے مقابلہ نہیں کریں گے ان لوگوں کا، قانون کے ذریعے مقابلہ کریں گے، قانون میں رہ کے مقابلہ کریں گے، زبان سے مقابلہ کریں گے، الفاظ سے مقابلہ کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں میں اتنی طاقت دے گا کہ ہمارے جملوں کے سامنے پورے شہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بڑی فکر حیدرآباد کی، سینے پہ سانپ لوٹتا ان لوگوں کے، نہیں کیسا کرنا، کہاں سے ان کو ہٹانا۔ یاد رکھو، ہٹانے کی بات تو دور کی بات، 2002 میں سائیکل والا اور کمل والا دونوں ملے تو ابھی کچھ نہیں ہوا۔ جو ہم کو جیل میں ڈالے اب انہوں جیل میں جا رہے، اب سیاسی گمنامی میں جانے والے ہیں پیارے۔ اکبر الدین جیل میں،
اسد الدین جیل میں تو سمجھے اب تو بہت بڑا کام کریے، مگر قدرت تو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیا ہوا؟ انہوں بھی کرکٹ پلیئر ہے نا، گگلی پڑی، سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک ان لوگوں کو۔ عزیزان ملت، ہم کو اتنے متحد رہنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمزور مومن سے زیادہ قوی مومن پسند۔ علماء کرام نے لکھا اور اپنی زبانوں سے یہ اس حدیث شریف کے بارے میں بتایا کہ قوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق میں اچھا دیکھنا چاہتے، علم میں سب سے طاقتور دیکھنا چاہتے، جسمانی طور پر طاقتور دیکھنا چاہتے، تقوی میں سب سے زیادہ متقی دیکھنا چاہتے، اتحاد میں سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم متحد رہیں، علم کو حاصل کریں، اور پھر یہ جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ یہ عجیب مزاج ہمارے نوجوانوں کا بن گیا کہ پہلے دہے میں قرآن ختم ہو گئی تو سمجھ گئے اب 20 دن پھرنا ہے موٹر سائیکل پہ۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ۔ علماء کرام نے حدیث فرمایا گناہ ہے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، کیا 1 مہینہ نہیں پڑھ سکتے 20 رکعت؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر ٹھہر کر نماز پڑھتے۔